تمہیں معاف کیا، اب جاؤ جا کر اللہ سے معافی مانگو. کیا بات. اف میں سمجھ گئی کہ یہ اپنے بیٹے کو اللہ کی پکڑ میں دے رہے ہیں. اوہ. میں نے کہا کہ ہاں وہ اللہ کی پکڑ میں دے رہی تھی نا، یعنی ہاں میں نے معاف کیا اللہ سے مانگو صحیح تو اللہ تو معاف نہیں کرتا. پھر صحیح بات. ماں کی نافرمانی کسی صورت معاف نہیں کرتا. صحیح بات. خیر پھر وہ دوبارہ روتے دھوتے چلے گئے، پھر منتیں کی، پھر اس کے بعد بھی تقریباً کوئی سال لگا، 9-10 مہینے لگے. پھر دوبارہ میں نے منایا، وہ اپنی ماں کو لے کر گئے اور ماں گئی. جاتے ہوئے بھی آپ کی سوچ ہوگی، اتنے وہ مجھے لاڈ سے کہہ رہی ہیں ابھی نہیں صبح چلی جاؤں، دیکھو باہر ہو گیا ہے، سورج نکلے تو چلی جاؤں. اچھا عالیہ کھانا تو چلی جاؤں. جو کھانا میں کھاتی تھی اس دن انہوں نے 2 گھنٹے میں کھایا. لیکن پتہ میرا دل تو نہیں چاہ رہا تھا، میرے لیے تو دعاؤں کا خزانہ تھا. لیکن مجھے یہ پتا تھا کہ زندگی میں بیٹے کے ساتھ چلی گئی تو بیٹے کی بخشش ہو جائے گی، ان کے پیروں کے نیچے اس کی جنت ہے. لیکن اگر اس وقت میں نے ان کو مطلب نہیں بھیجا تو صحیح. میری تو خیر ہے، ہاں بیٹے کی پکڑا نہیں بخشا جائے گا. اور ایک جو آپ ابھی قصہ سنا رہی ہیں جی. کہ اس کے کس طرح سے ہوتا ہے. میرے پاس ایک خاتون بالکل وہ ایسی تھی کہ اس کے ٹانگوں میں کیڑے پڑے ہوئے تھے نا، کچھ سینسیشن تھی اس کی ٹانگوں میں، بالکل اپاہج. اس کی ایک بیٹی کو ملنے نہیں آتی تھی. خیر یہ خاتون میرے پاس شاید 12 سال یا 15 سال رہی ہے جن کا میں ذکر کر رہی ہوں. اچھا. یہ ان کی بیٹی کو ایک دفعہ بہت ان کی ریکویسٹ پہ نا میں نے بہت مشکل سے ادھر ادھر سے کر کرا کے سمجھا بجھا کے میں نے بلا لیا. صحیح. جب کے پاس آئی تو آ کے اپنی ماں کو کہتی ہیں کہ ماں مجھے معاف کر دو. میں بہت خوش ہوئی کہ شاید ماں کو لے کے جائیں گے کچھ کہ، اور ماں کے لیے کچھ بھی نہیں لائی تھی. سالوں بعد آئی کہ بندہ کوئی ایک جوڑا یہ چوڑیوں کا بالکل. صحیح. ماں کو پتہ ہے کیا کہتی ہیں، مجھے معاف کر دو کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دی. میری شادی کو کئی سال گزر گئے ہیں لیکن کیونکہ تم مجھے معاف نہیں کر رہی اللہ مجھے اولاد نہیں دے رہا. آہا. لیکن کیا بھی تھی اس عورت کی، ماں نے تو معاف کیا نہیں، وہ واپس چلی گئی. اور ماں کا انتقال ہوا تو اس نے ادارے سے تقاضا کیا کہ ماں کی ڈیڈ باڈی ہمیں دے دے. ہم نے کہا ٹھیک ہے، آپ کی ماں تھی، غسل وغیرہ دیا، ہمیں دینے کی بات کی. صحیح. کہنے لگی نہیں، غسل بھی آپ دیں، کفن بھی آپ دیں، قبر کا خرچہ بھی آپ دیں. وہ حیدرآباد میں تھی خاتون، کہنے لگے کراچی سے حیدرآباد تک بھی آپ پہنچائے. تو ہم نے کہا بھائی ہمارے پاس زندگی کے اتنے سال گزرے، ہم انہیں محبت سے یہاں دفنا دیں. کہنے لگی نہیں نہیں، دفناؤں گی اپنی ماں کو میں خود. اگر میں نے یہاں لا کے نہ دفنایا تو رشتہ دار اور محلے والے کیا کہیں گے کہ تمہیں اپنی ماں کو تم نے دفنایا نہیں. مطلب دنیا داری اور غرض تھی پیچھے. ہاں بالکل. منافقت. نہ منافع. ماں سے معافی مانگی، نہ زندگی میں ماں کے لیے کچھ اچھا کیا، لیکن دنیا کو دکھاوے کو ماں کی ڈیڈ باڈی بھی کس اس پر لے کے گئی، ادارے کے پیسوں پر. اور وہ خود ویل آف تھی. وہ جو اس کی بیٹی تھی نا وہ کوئی غریب نہیں. وہ جب کراچی آئی تو پہلے وہ یہاں پر گھومنے گئی ہے کلفٹن اور یہاں پہ سب گھومنے گئی. پھر 2 دن کے بعد وہ ماں سے ملنے کے لیے آئی، سالوں کے بعد. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ مطلب ہم تو ماں کی قبر پہ بھی جا کر لپٹ جاتے کہ ہماری ماں کی قبر ہے. وہ زندہ ماں کو سب سے آخر میں ملنے کے لیے آئی تھی. اور صحیح. ماں کی میں آپ کو اپنا بتاؤں، جب میری اپنی والدہ کا انتقال ہوا تو ماشاء اللہ میرے ابا پاکستان ایئر فورس میں تھے تو ماشاء اللہ اماں کو ساری فیسلٹیز اور میڈیکل اور پینشن سب تھی. تو صحیح. جب اماں کی قبر کا وقت آیا تو میرے بھائیوں نے بڑی ریکویسٹ کی مجھ سے کہ اماں کی قبر ہمارے پیسوں سے بنواؤ. میں نے کہا بالکل بھی نہیں، میری ماں کی قبر میرے باپ کے پیسوں سے بنے گی، جو اتنے فخر سے زندگی بھر میری ماں کہتی رہی کہ جو مجھے چھوڑ کر تو گئے ہیں لیکن زندگی بھر کا میرا آسرا کر کر گئے. صحیح. تو میں تو ماں کی قبر کو ہر چیز کو اتنا قیمتی جانتی تھی کہ ایک ایک پیسے کو میں نے اس طرح سے استعمال کیا کہ میری ماں کی روح خوش ہو. یہ کون سی اولادیں ہیں جو اس طرح سے اپنی ماں کو چاہتی ہیں کہ زندگی کے ماں کو دیتے ہیں کہ ماں یہ پیسہ یہ تحفہ مجھ سے لو تاکہ میری روزی روٹی میں برکت ہو. ایسے لوگوں کو اللہ اصل میں یہ توفیق نہیں دے رہا ہوتا کہ جو یہ ماں کی خدمت کریں گے ان کے دل میں ماں کا کوئی درد ہو. ہاں لیکن جہاں اپنی ضرورت ہوتی ہے آگے تو آگے رکھ کے پھر یوں کر لیتے ہیں، لیکن اللہ نیتیں جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نا ماں کی جو ایک ہائے ہوتی ہے، میں نے ماں کو نا یہاں بددعائیں دیتے نہیں دیکھا. صحیح. میرا شیلٹر کا 28 سال کا تجربہ ہے. ماں اپنی اولاد کو بددعا نہیں دیتی اور اولاد کو برا بھی نہیں کہتی. صحیح. اور اگر کبھی میں اسے کہہ دوں نا کہ کسی پروگرام میں آ کے کوئی بات کرنی ہے، کہنے لگی نہیں نہیں میں اپنے بیٹے اپنی بیٹی کی کوئی برائی نہیں کروں گی. میں اگر اس کو کچھ کہہ دوں گی تو بدنام ہو جائے گا، وہ صحیح. تو سب تانا دیں گے. میں صحیح. اپنے بچے کی برائی نہیں کروں گی. اور پھر دوسرا وہ پتہ ہے کیا کہتی ہے، ماں بڑی عجیب پیاری سی مخلوق، اللہ کی محبت کی کیا بات ہے. اگر بیٹے نے یا بیٹی کسی نے بھی جرم کیا، قتل بھی کیا نا، تو جی. جو قاتلہ کی
ماں ہوگی نا وہ بھی یہی کہے گی کہ نہیں میرا بچہ کہیں پھنس گیا تھا, یہ قاتل نہیں ہو قاتلہ نہیں ہو سکتی, اس نے ٹریپ کر لیا ہے, یہ پھنسا ہے, یہ خود ایسا نہیں کر سکتا.